ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے آپ کے ذہنوں پر بھی یہ سوال دستک دے رہا ہوگا کہ آیا تلاوت کرنا جہاں ضروری ہے تو کیا قرآن کریم کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟ اب یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ سمجھنے والے کم لوگ، علماء حضرات تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، لیکن عوام میں جو مقتدی ہیں ان میں بیشتر افراد وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم نہیں سمجھتے۔ تو کیا اس کا سمجھنا بھی مفتی صاحب ضروری ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی جیسے میں نے آیت کریمہ عرض کی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر تو صرف تلاوت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگے تزکیہ نفس اور پھر کتاب کو سکھانے کا ذکر نہ فرماتا۔ اس میں ہے یہی تعلیم کہ ہم اس کو جب مضمون کو پڑھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر قرآن پاک میں بدگمانی کا تذکرہ ہے تو صرف بدگمانی کا لفظ سن کر اس کے تمام پہلو تو آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائیں گے نا۔ بدگمانی جائز بھی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، بعض اوقات حرام بھی ہوتی ہے۔ غصہ بعض اوقات فرض ہوتا ہے کرنا، بعض اوقات حرام ہوتا ہے۔ لالچ کسی مقام پر بہت بری ہوتی ہے، کبھی بہت اچھی بھی ہوتی ہے، نیکیوں کا لالچ، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا لالچ۔ اس لیے جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، صرف ظاہر کو دیکھیں گے تو پھر آپ قرآن پاک کے مغز تک، اس کی حقیقت تک اور اس کی حقیقی برکات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ ابتدا میں جو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، کہیں ہدی للناس فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ہدایت اسی وقت ہوگی جب انسان اس کو سمجھے گا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ہدایت دینے لگا ہوں، چی 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 چونچا، آپ کہیں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب ہے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ اب ہمارے ہاں امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ عربک میں آمین آمین۔ اب بچہ پوچھے نا ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کچھ پتہ نہیں، بول آمین۔ اور بچہ کہ ابو آمین کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خاموش رہا، خامخواہ میری عزت داؤ پہ لگا رہا ہے، آمین آمین۔ صورت حال یہ ہے کہ کوئی چیز سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رسم کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ترجمہ اور اچھی مستند تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہے 2 آیات پڑھیں، یعنی آپ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ حصول برکت کے لیے، حصول ثواب کے لیے تلاوت کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، آدھا سپارہ 1 سپارہ پڑھ لیں ڈیلی، لیکن سمجھنے کی غرض سے آپ 2 3 آیات لے کر چلیں۔ یہ بات کل بھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بہت اہم بات۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب میں عقلی لحاظ سے عرض کرتا ہوں، ایک بچہ میٹرک میں ہے، انٹر میں ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ کتاب کو صرف اس کی عبارت کو پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں، کیا یہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسکول کالج کیوں جاتا ہے، یونیورسٹی میں کیوں جاتا ہے، وہ ٹیوشن سینٹرز کیوں جوائن کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ جب سمجھتا ہے اس کے تمام پہلو کو تو وہ ایگزام میں پاس ہوتا ہے اور اچھے نمبر لیتا ہے یا ٹاپ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ، وہ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ آپ سمجھے بغیر صرف ظاہر کو لے لیں گے تو آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں، نہ پڑھائی میں ماہر ہو سکتے ہیں، نہ آپ ٹاپ کر سکتے ہیں، نہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہر شعبہ زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرنے والی ہے، تو وہ اس کو آپ سمجھے بغیر بس ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں تو کیسے اس کی برکات حاصل ہوں گی؟ میں اپنے سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات جیسے آپ فرما رہے ہیں رمضان کے اندر 2 قرآن 3 قرآن، بلکہ کہتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ 3 قرآن ختم کروں گا میں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن کیا یہ بہت اچھا نہ ہو کہ یہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ رات کو 2 آیات ترجمہ اور ایک اچھی تفسیر وضاحت آپ نہ کریں، صرف اپنے بچوں کو، گھر والوں کو جمع کر کے سنا دیں تو انشاءاللہ سمجھنے کی طرف بھی انسان آئے گا۔ اور اس حضرت نے فرمایا جب اس کے مضامین نگاہوں سے گزرتے ہیں نا اور انسان ان کو صحیح طرح سمجھتا ہے تو کیفیات بدلتی ہیں اور کہیں نہ کہیں انسان کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے۔ مثلا اگر عذاب جہنم کے اس نے آیات پڑھی اور وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، دیکھو نا یہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، کتنے لوگ میدان معاشر میں شرمندہ ذلیل ہوں گے۔ تو پھر یہی وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے بعض اوقات۔ اس لیے قرآن پاک اتنی عظیم کتاب جو کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے، پہلی بھی آسمانی کتابیں لیکن اپنی وہ اس شکل میں باقی نہ رہیں جو منزل من اللہ تھی، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اتنی کامل کتاب پڑھ کر ہم کامل نہ ہو سکیں تو یہ کامل سوچ نہیں ہے، ہمیں حقیقتاً کامل بننا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔